والسلام کی وصال کے بعد جب بات آئی کہ خلیفہ کسے بنایا جائے تو ایک میٹنگ رکھی گئی. اس میٹنگ کے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں, اور بھی صحابہ موجود ہیں, انصاری صحابہ بھی موجود ہیں, مہاجرین صحابہ بھی موجود ہیں. اب ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان واز کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ اصول تھا کہ اگر کسی مہاجر کو کہیں کا حاکم مقرر کیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی ہوا کرتا تھا. تو اب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی خلیفہ بنے گا اگر مہاجرین میں سے تو اس کے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی رہے گا. ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی اسی طریقے کی تقریر کی, لیکن ایک اور صحابی کھڑے ہوئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام مہاجرین میں سے تھے, مطلب ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف. اب ان کے بعد جو خلیفہ بنے گا تو وہ انصاری نہیں بنے گا, وہ بھی مہاجر ہی بنے گا. ہاں, جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہم حضور کے وفادار تھے, حضور کے معین و مددگار تھے, حضور کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے, اسی طریقے سے ہم اس خلیفہ کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے. اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر حضور کے بعد کوئی خلیفہ بننے کے لائق ہے تو وہ ابو بکر ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی. اس کے بعد جو مہاجرین تھے, انصار صحابہ تھے, انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی اور مان لیا کہ آپ خلیفہ ہیں, آپ خلیفہ بنا دیے گئے. اس کے بعد آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں, ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد مجمع لگا ہوا ہے, صحابہ اکرام موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں. اس نگاہ کے اندر حضرت زبیر ان کو نظر نہیں آتے ہیں جو کہ حضور کی پھوپھی کے لڑکے ہیں. حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ زبیر نظر نہیں آ رہے, زبیر کو بلایا جائے. حضرت زبیر کو بلایا جاتا ہے. حضرت زبیر جب آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ان سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہیں کرو گے, اختلاف پیدا نہیں کرو گے. تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت زبیر کہتے ہیں کہ بے شک آپ نے صحیح کہا ہے, اللہ کے رسول کے خلیفہ, یعنی خلیفہ رسول, آپ نے بالکل سچ کہا. اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت زبیر نے بھی مان لیا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہے اور آپ نے ان کی بیعت کی. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے پھر نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی نظر نہیں آ رہے ہیں, حضرت علی کو بھی بلایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, علی میں جانتا ہوں کہ تم اسلام کو کمزور نہیں کرو گے, تم اسلام کو کمزور نہیں کرو گے, اور تم اللہ کے رسول کے بھائی بھی ہو اور ان کے داماد بھی ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بے شک خلیفہ رسول آپ نے سچ کہا اور میں آپ کی خلافت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, مانتا ہوں. اور حضرت علی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ابو بکر آپ کو اب کون پیچھے کر سکتا ہے جب آپ کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھا دیا ہے. تو اب کس میں یہ طاقت و مجال ہے, ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی آپ کی خلافت سے ہٹا دے, آپ کو مسلح امامت سے کھینچ کر پیچھے کھڑا کر دے. کس میں یہ طاقت و قوت ہے؟ آپ کو تو اللہ کے رسول نے آگے بڑھا دیا ہے, کیونکہ اپنی زندگی کے اندر ہی اشارتاً بتا دیا ہے, اشارتاً کے ظاہر کر دیا ہے, بتا دیا کہ نماز ابو بکر پڑھائیں گے, صدقہ کس کو دینا ہے, ابو بکر کو دینا ہے, میرے بعد کسی سے ملنا ہے تو ابو بکر سے ملنا ہے, میرے بعد کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنی ہے. یہ بات ظاہر کر دی ہے. اور میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں